بڑا کوئی کنجوس نہیں ہے جو دو گفتگو کی دو باتیں کر کے دل خوش نہ کرے. کتنی کنجوسی والی بات. لوگ منہ گھٹ لیتے ہیں اگلے کی خوشی کی بات سن کر. کیوں گھٹ لیتے ہو بھائی؟ اچھوں کو دیکھا میں نے. ہاں جی, اچھے پڑھے لکھے علماء, وہ گھٹا ہوا ہے. کیا ہے مبارک ہو بھی ہوا ہے. چلو نہیں بھی تمہارے دل میں تو اوپر سے کہہ دو, خوش ہو جائے گا. یہ بڑا عجیب ہے لوگوں کا. بالکل اتنے کنجوس ہیں اس کے اندر. الفاظ میں بھی کنجوس ہیں. مال تو کیا دیں گے وہ, الفاظ میں کنجوس ہیں. مبارک منہ گڑ لیتے ہیں. بہت مجھے برے لگتے ہیں, بہت. ایسے لوگوں سے بالکل مجھے مناسبت نہیں. آپ اگلے سنیں فوراً اس کو ہاں ہوں کرتے ہیں, ماشاء اللہ, چلو الحمدللہ. بھائی اتنا ہی کہہ دو, اس میں کوئی تمہارے کوئی پیسہ خرچ ہوتا ہے؟ لیکن نہیں, یہی تعزیت کا ہے. کسی غم اس میں تعزیت تک نہیں کرتے. 2 شخصوں نے مجھے کہا کراچی میں, تو میر صاحب کی بہن فوت ہوئی. میں گیا, جب پتہ بہن میں گیا ان کے کمرے میں. کہا حضرت میر صاحب شیرہ کا سنا, انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے, صبر دے, ان کی مغفرت فرمائے. رو پڑے کہ آپ پہلے آدمی جن نے تعزیت کی. یہاں رہے خانقاہ میں رہتے کسی نے تعزیت کی. اہل کراچی اس میں بڑی کوتاہی کرتے. پھر مجھے دوسرا آزاد صاحب نے کہ بھائی فوت ہوئے. میں وہاں گیا, ان کا بھائی کا پتہ چلا, مغفرت فرمائے یار. تو وہ بھی رو پڑے کہ آپ کے علاوہ کسی نے تعزیت نہیں کی. مجھ سے بہت بڑی کوتاہی ہے. اپنے کام میں لگے رہنا یہ بہت خطرناک ہے. گاؤں دیہات والے اچھے ہیں, ان سے گاؤں دیہات میں رواج ہے. فوت کی سب جائیں گے سارے کام چھوڑ کے. خوشی ہو جائے گا تو سب جائیں گے, جو مبارکبادیں دیں گے جی بچہ پیدا آیا, چاہے بلائے نہ بلائے. ہم شہری لوگ ناز کرتے ہیں. یہ بہت خطرناک چیز ہے. اس لیے دیکھو, خوشی داخل کرنے میں صدقہ مل رہا ہے, اور تعزیت کرنے میں کسی کی تعزیت کرتا ہے, خوشی برد من الجنت, جنت کا جوڑا پہنایا جائے گا اس کو. اس میں یہ تازے میں نے صبر دلایا, یار اللہ تعالیٰ صبر دے آپ کو. یہ ہے وہ 2 بول ہی بول لیں. اب رمضان میں کتنے جنازے آتے تھے, کون سا چیز کا وہ ہے یار, بہت افسوس غم ہے. لیکن دیکھو رمضان پہ آیا نا تو بخشش ہوگی ان کی, یقین سیدھی جنت چلے گی. دیکھو بھائی, یہ دیکھو بھائی. حالانکہ کوئی اجنبی لوگ ہوتے ہیں, وہ خوش ہو جاتا ہے, تسلی ہوگی آپ نے بات کی. کبھی 2 بار تسلی ہو جاتی. عاطف عبداللہ عباس کہتے میرے والد عباس فوت ہوئی, تسلی نہیں ہو رہی تھی مجھے. سب آتے تھے تسلی, گاؤں والا ہے. انہوں نے کہا کہ عبداللہ تو شیخ ہے قوم کا, بڑا عالم ہے, تو اگر غم یوں منائے گا تو ہم جیسے کیا کریں گے. اچھا یہ بتا تیرا ابا جہاں گیا ہے وہ یہاں سے اچھا ہے نہیں جگہ؟ ان کا بہت اچھی ہے. انہوں نے کہا اچھا تیرے اس کے بدلے میں جو اجر ملا ہے وہ تیرے لیے اچھا ہے یا نہیں؟ کہا اس 2 جملوں سے مجھے تسلی ہو. غم فور ایسے لگا غم ہی نہیں. یہ تعزیت کا اثر ہے. یعنی تعزیت کا یقینی اثر ہوتا ہے کہ اس کو ہوتا ہے, اور مبارکباد اور خوشی پر اظہار کا یقینی اثر ہوتا ہے کہ اس کا دل خوش ہو جاتا ہے. یہاں تک تاکید فرمائی کہ حدیث شریف میں آتا ہے جب کسی کی بیماری کی عیادت کرے جو نفسہ لہ فی اجلہ, اس کی موت کو پیچھے ہٹاؤ. ماشاء اللہ طبیعت اچھی ہے الحمدللہ, ابھی آپ لے کتنے سال زندہ رہیں گے, اس قسم کی بات کرو. تو صحابہ کرام نے کہا کہ کیا اس سے اس کی موت ٹل جائے گی؟ کتنی خوبصورت بات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور میں موت تو نہیں ٹلے گی لیکن مومن ذرا دیر کے لیے خوش ہو جائے گا. اب اس سے زیادہ اہمیت کیا بتائیں یار. اور بخاری کی روایت ہے, ترمذی, مسلم, سب میں یہ روایت ہے. نفس الآداب میں سے کبھی نہ کہو فلانا مر گیا فلانا مر گیا. اتنی یہ عورتیں ایسی بیعقل ہے نا, ان کو تعزیت بھی کرنی نہیں, وہ عیادت کرنی نہیں آتی. اچھا فلانی ساڑھے محلے سے تو مر گئی, فلانی نلتے ہو گیا. یہ عورتیں بہت خطرناک ہیں. انہوں بھی یہی بیماری سی پنو ہے. نفس الفی اجلی چٹاؤں کا کوئی مسئلہ نہیں, ٹھیک ہو جاؤ گے. کیا ہے